ناول حیا از قلم فاخرہ وحید ایپیسوڈ 10۔ پب کی باہر سے خستہ حال نظر آنے والی عمارت سر جھکائے رنگ برنگی دکانوں کے بیچ کھڑی تھی۔ اندر وہی مدہوشی کا عالم تھا۔ لڑکے لڑکیاں نشے میں دھت میزوں اور ڈانس فلور پر اپنی پرسکون دنیا میں مگن تھے۔ وہ بھی ایک میز پر ٹانگیں لمبی کیے لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھا تھا۔ تبھی وہی حسین لڑکی آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ پریشان لگتے ہو؟ حمزہ کے میز پر دھرے ہاتھ پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا اور وہ چونکا، پھر زخمی سا مسکرایا۔ سکون نہیں ہے۔ سکون کے لیے آیا ہوں۔ وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی سکون لے آتے ہیں۔ لڑکی نے ویٹر کو وی بنا کر 2 ڈرنکس لانے کا اشارہ کیا اور خود دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر آگے کو جھکی۔ وہ کچھ بول رہی تھی مگر حمزہ تو وہیں اٹکا تھا۔ وہ 2 سفید پڑیاں، شہری کا مدہوش جسم، اپنے بھائی کو یوں دیکھنا واقعی تکلیف دہ تھا۔ لڑکی نے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آیا۔ میز پر کوک جیسا مشروب پڑا تھا۔ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے لڑکی کو دیکھا جو اپنا گلاس اب ہونٹوں سے لگا رہی تھی۔ لو، پرسکون ہو جاؤ گے، ہر پریشانی اور غم سے آزاد، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں، ہر پریشانی سے آزادی ہی تو چاہیے تھی۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھا کر گلاس تھاما، اسے سامنے رکھ کر انگلیوں میں گھمانے لگا۔ یکایک گلاس کے شیشے میں شہری بیڈ پر بے سدھ پڑا نظر آیا، پرسکون، دنیا جہاں سے بے خبر۔ وہ کتنی ہی دیر اس گلاس کو دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے گلاس کو اس کے منہ سے اٹھایا اور میز کی سائڈ پر چھوڑ دیا۔ گلاس چکناچور ہو گیا۔ لڑکی نے گھبرا کر اسے دیکھا جو اب چابیاں جیب میں ڈال کر کھڑا ہو رہا تھا۔ لڑکی پھر کچھ کہہ رہی تھی، وہ خفا نظر آتی تھی مگر حمزہ نہیں سن رہا تھا۔ 2 نوٹ جیب سے نکال کر میز پر رکھے اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جان لیا تھا اسے سکون نہیں، شہری چاہیے تھا، اور شاید اسی میں سکون تھا۔ اور سکون کب چیزوں سے بھاگنے میں ملتا ہے؟ یہ ان کے مستقل حل سے ملتا ہے، غلط کو درست کرنے سے اور تکلیف دہ درست چیزوں کو قبول کرنے سے ملتا ہے۔ اس کا سن ہوا جسم اب پہلی کسی کیفیت میں لوٹنے لگا تھا۔ حواس بحال ہو رہے تھے۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ پڑا تھا جب کسی نے دروازہ کھولا۔ اس نے کروٹ لی، آنکھوں کو مسلتے ہاتھ ہٹایا، دھندلا سا ہیولا دکھائی دیا۔ وہ آنکھیں مسلتا اٹھ بیٹھا اور آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ دماغ کو سامنے کھڑے انسان کو پہچاننے میں کچھ وقت لگا۔ وہ حیا تھی۔ سارا دن یہیں پڑے رہنا ہے؟ اب نہا کر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے شیک بنا رہی ہوں، سپاٹ سا کہتی وہ واپس چلی گئی۔ وہ گرتا پڑتا کھڑا ہوا اور الماری سے سیاہ شرٹ اٹھاتا واش روم میں گھس گیا۔ 5 منٹ بعد وہ باہر نکلا تو پہلے سے تر و تازہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ باہر لاؤنج میں آیا، نظریں ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ حیا نے گلاس کھانے کی میز پر رکھے تھے، وہ وہیں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حیا کو دیکھ کر وہ سر جھٹکتا اس کے عین سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اب شیک کو گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ حیا کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ اسے یوں اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ نظریں چرا گیا۔ حمزہ تمہیں لے کر بہت پریشان ہے شہری، وہ بہت پریشان ہے۔ حیا نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ شہری نے سر جھٹکا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، اور وہ آگے بھی وضاحت دیتا مگر حیا نے اس کی بات کاٹ دی۔ کس کے بس میں ہے شہری؟ ہاں، وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں تم کس کے بس میں ہو؟ شہری خاموش رہا۔ کیا یہ ڈرگز تم سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہ اب بھی خاموش تھا مگر جس پر بیتے وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس ڈرگز کی طلب کتنی تکلیف دہ ہے۔ وہ اٹھ کر دوبارہ کمرے میں چلا گیا۔ حیا کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر عشاء پڑھنے کمرے میں چلی گئی۔ نماز پڑھ کر وہ کچن میں آ گئی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا بن چکا تو وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ نیچے بیسمنٹ میں جاؤ تو اب وہاں حمزہ، علی، سمایا اور شیروان موجود تھے۔ عنایہ اور زیان ایک کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے۔ سمایا ان کو موجودہ کچھ کیسز کے بارے میں بریف کر رہی تھی۔ سمایا کی آواز کے باوجود وہاں عجیب سی خاموشی تھی، اور پھر اس خاموشی کو شور نے توڑا، برتنوں کی شور نے۔ سیکنڈز کے 10ویں حصے میں وہ پہچان سکتے تھے یہ شور کیسا ہے۔ حمزہ فوراً زینے چڑھتا لاؤنج میں گیا۔ اس کے پیچھے باقی لوگ بھی وہاں آ گئے۔
حیا ابھی کمرے سے نکلی تھی اور اب سیڑھیاں اتر کر کچن میں ان سب کے پیچھے پہنچی۔ منظر واضح تھا، پورا کچن بکھرا پڑا تھا۔ حمزہ دونوں ہاتھوں سے شہری کو جکڑے ہوا تھا، پر شہری کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، وہ پیکٹ کہاں ہے؟ مجھے میرے پیکٹ دیں، مجھے میرے پیکٹ چاہیے۔ وہ کبھی چیخنے لگتا، کبھی بے بسی سے منت کرنے لگتا۔ شہری بس کر دے یار، نہ کر یوں۔ حمزہ اسے قابو کیے ہوئے تھا۔ آپ نے ہی لیا ہے وہ، مجھے یاد ہے آپ آئے تھے، مجھے میرے پیکٹ واپس چاہیے، وہ چلایا، اور پھر یکدم ڈھیلا پڑتا حمزہ کی طرف مڑا۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ بے بسی سے منتیں کر رہا تھا۔ پلیز حمزہ بھائی، بس ایک بار، پلیز، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، پلیز حمزہ بھائی، بس ایک بار۔ پھر وہ کچن ونڈو کے باہر کھڑی حیا کی طرف مڑا۔ بھابی پلیز کہیں ان سے، پلیز بس ایک بار۔ حمزہ ایک ہاتھ سے ماتھا پکڑے، آنکھیں سختی سے بند کیے کھڑا تھا۔ سب کتنا بدل گیا تھا، شہری کتنی اذیت میں تھا۔ یوں ہی چیختا منتیں کرتا وہ حمزہ کی طرف واپس مڑا اور حمزہ نے اسے بازو سے تھام لیا۔ بات سنو شہری، میری بات سنو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ اسے بازو سے ہلاتے کہہ رہا تھا، مگر شہری کب کسی کی سن رہا تھا۔ اس کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ نہیں بھائی، مجھے سوئیاں چبھ رہی ہیں، میرا جسم نڈھال ہو رہا ہے بھائی، میں مر جاؤں گا، اگر آپ نے مجھے وہ پیکٹ نہ دیا تو میں مر جاؤں گا۔ پھر اس نے حمزہ کے ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکے۔ مر جاؤں گا میں، سنا آپ نے؟ اگر آپ نے مجھے وہ پیکٹ نہیں دیا تو میں مر جاؤں گا۔ اور تب زناٹے دار تھپڑ شہری کے منہ پر پڑا اور وہ ہل کر رہ گیا۔ علی نے آگے بڑھ کر حمزہ کو روکنا چاہا، مگر حمزہ نے دور سے ہی ہاتھ اٹھا دیا۔ بہت ہو گیا اس کا تماشا، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے جو یہ پاگل ہوا جا رہا ہے؟ نشہ ہی بن گیا ہے یہ، میں نے یہ سب تو نہیں سکھایا تھا اس کو۔ حیا یکٹیک ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اتنا لحاظ نہیں ہے کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ پھر اس نے انگلی شہری کی طرف اٹھائی۔ اب اگر میں نے تمہارے منہ سے اس چیز کا نام بھی سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ آخری دو الفاظ پر وہ دھاڑا اور لمبے ڈگ بھرتا زینے پھلانگتا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ تھپڑ شہری کے منہ پر نہیں، وہاں موجود لوگوں کے دلوں تک ضرب لگا گیا تھا، جس سے سب تڑپ اٹھے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر شہری کو گلے لگانا چاہتے تھے، حوصلہ دینا چاہتے تھے، بہت کچھ تھا کہنے کو، مگر الفاظ زبان تک نہ آتے تھے۔ شہری ان سب کو نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ سب عجیب کشمکش میں تھے۔ جب حیا نے ان کو مخاطب کیا، کھانا کھا کر جائیے گا آپ لوگ، علی بمشکل مسکرایا۔ مجھے فریحہ کو تھانے سے پک کرنا ہے، میں چلتا ہوں۔ حیا اداسی سے مسکراتے اس کو دروازے تک چھوڑ کر آئی۔ دروازہ بند کر کے حیا شیروان اور سمایا کی طرف متوجہ ہوئی، جو اب تک کچن کے باہر ہی کھڑے تھے۔ ہم بھی نکلتے ہیں بھابی۔ وہ اکٹھے باہر آئے۔ لیکن مجھے تو شہری کے دوستوں سے بات کرنی تھی۔ وہ سینے پر بازو باندھے ان کو دیکھ رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کچھ کہے بغیر لاؤنج میں پڑے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ حیا حمزہ کا کھانا اس کے کمرے میں ہی دے آئی تھی، جانتی تھی اب وہ باہر نہیں آئے گا۔ سمایا نے میز پر برتن لگائے اور اب وہ تینوں میز پر اس طرح سے بیٹھے تھے کہ ایک طرف حیا بیٹھی تھی اور اس کے سامنے شیروان اور سمایا ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ کھانے کے بیچ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ حمزہ اور شہری کا کمرہ بدستور بند رہا۔ تبھی حیا نے سرسری شہری کا ذکر کیا۔ شہری سے ملنے نہیں آتے اب تم لوگ؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کچھ سیکنڈ خاموشی رہی، پھر شیروان بولا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم اسے ڈسٹرب نہیں کرتے۔ حیا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ سمایا پلیٹ میں چمچ رکھتے ہچکچاتے ہوئے بولی، بھابی، حمزہ سر شہری کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کیوں نہیں جاتے؟ حیا نے اپنی پلیٹ چھوڑی، دونوں بازو میز پر رکھتے ہاتھ باہم ملائے۔ پتہ ہے سمایا، ڈرگ ایڈکشن کیوں ہوتی ہے؟ ڈرگ استعمال کرنے سے۔ وہ فوراً بولی۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ ایڈکشن پر جو پہلی ریسرچ ہوئی تھی اس کے مطابق ایڈکشن نشہ آور چیز کے استعمال سے ہی ہوتی ہے۔ ہیروئن کا نام ہم سب نے سنا ہے۔ اس کے 20 دن استعمال سے انسان کا جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن تمہیں پتہ ہے، جب کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو ہاسپٹل میں ایک دوا ان کو دی جاتی ہے، ڈائی مورفین۔ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ وہ چپ ہوئی اور سمایا جھٹ سے بولی، ڈرگ۔ حیا نے اثبات میں سر ہلایا۔ کھانا تقریباً کھایا جا چکا تھا۔ یہ ہیروئن کا دوسرا نام ہے، اور یہ ہیروئن
بازاروں اور گلیوں میں ملنے والی ہیروئن سے کئی گنا زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو تم کیا کہتے ہو، ہاسپٹل میں مہینوں علاج کے لیے پڑے رہنے والے لوگ اس ہیروئن کے عادی ہو جاتے ہوں گے؟ اس نے دونوں کو باری باری دیکھا، پھر پچھلی بات کو وہیں چھوڑا اور آگے بڑھی۔ ویتنام کی جنگ میں فوجیوں کا ڈر بھگانے، گھر والوں کی یاد مٹانے اور ان کی ہمت بڑھانے کے لیے انہیں ہیروئن دی جاتی تھی۔ لوگ پریشان تھے کہ جب یہ لوگ جنگ سے واپس آئیں گے تو سب ہیروئن کے عادی ہو چکے ہوں گے، مگر جب جنگ سے واپس آئے، حیران کن طور پر ان میں سے کوئی بھی اس نشے کا عادی نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے خوشحال زندگی گزاری۔ اسی طرح ہاسپٹل میں پڑے مریض بھی اس پاورفل ہیروئن کے مہینوں استعمال کے باوجود اس کے عادی نہیں ہوتے۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان معاشرتی جانور ہے۔ اس کی فطرت ہے کہ یہ لوگوں سے بانڈ بناتا ہے۔ یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں جہاں ان کی فیملی، دوست ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ ایڈکشن کوئی کیمیکل یا پاؤڈر نہیں ہے، یہ پنجرہ ہے۔ جب تک ہم خوش ہوتے ہیں ہم لوگوں سے بانڈ بناتے ہیں، مگر جب ہم زندگی میں کسی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ہم اس پنجرے میں آ جاتے ہیں اور اکیلا انسان پھر دوسری چیزوں کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے، پھر چاہے وہ موبائل ہو، سوشل میڈیا ہو، ناولز ہوں یا کوئی پاؤڈر یا کیمیکل ہو۔ ہم ان چیزوں سے بانڈ بنا لیتے ہیں۔ انفیکٹ کچھ لوگ خود کو کٹ لگانے کے عادی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بانڈ بن جاتا ہے۔ شیروان اور سمایا نے آخری بات پر جھرجھری لی۔ حیا نے ان کو متوجہ کیا، لیکن یہ انہیلدی بانڈ ہیں اور ان انہیلدی بانڈز کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہیلدی بانڈ بنائیں۔ ایڈکشن کیمیکل سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے آس پاس نہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اینڈ 1950 کے بعد لوگوں کے ایوریج قریبی دوستوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، جس وجہ سے ہماری ایڈکشن بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایک صدی سے ہم جو ڈرگ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جنگ ہی غلط ہے۔ ہم نشے کے عادی لوگوں کو سوسائٹی سے باہر نکال کھڑا کرتے ہیں، ان کو جاب نہیں دیتے، وہ چوریاں کرنے لگ جاتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں۔ وہ تو آ گئے جیل میں بھائی، وہ خفا سی بولی۔ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بانڈ بنانا ہے اور ریڈ پارک جیسا ماحول دینا ہے۔ ریڈ پارک ایک تجربہ ہے جس میں بہت سے چوہوں کو ایک جگہ بند کر دیا گیا اور وہاں گیندے، کھانا اور کھیلنے کے لیے مختلف چیزیں رکھی گئیں، اور ساتھ ہی نشہ آور اور سادہ پانی کی بوتلیں۔ پہلے تجربے کے برعکس چوہوں نے نشہ آور پانی بس 1-2 بار پیا، عادی نہیں ہوئے۔ وہ چپ ہوئی۔ سمایا اور شیروان شرمندہ سے بیٹھے تھے۔ تو شہری کے دوستوں، کیا خیال ہے اب؟ وہ زیر لب مسکراتی رہی اور سمایا شرمندہ سی کھڑی ہوئی اور میز کی دوسری طرف آ کر حیا کو گلے سے لگایا۔ سوری بھابھی، ہم نے شہری کو اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ حیا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے سمایا کو خود سے الگ کیا اور شیروان کی طرف متوجہ ہوئی جو کھڑا ہو چکا تھا۔ کل ہم شہری کے ساتھ باہر چلیں گے اور بالکل بھی ایسا اسے محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ وہ اکیلا ہے۔ انفیکٹ کل سب پرانے دوستوں کا ایک گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، کیا خیال ہے سمایا؟ وہ پرجوش سا بولا۔ سمایا اس کے ساتھ کل کا پلان ڈسکس کرنے لگ گئی اور حیا نے سکا سانس لیا۔ ایک مرحلہ سر ہو گیا تھا، اور جب تم چاہو اللہ تم سے کوئی کام لے تو وہ ضرور تمہارے دل میں ڈال دیتا ہے تمہارا مقصد، اور تم کامیاب ہوتے چلے جاتے ہو۔ حویلی نما گھر تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ 2 کمرے جو اس گھر کے باشندوں کے استعمال میں تھے، ان کے دروازے بند تھے۔ اس خاموشی میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ آہٹ حمزہ کے کمرے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدم حمزہ کی طرف تھے۔ وہ سینے کے بل سویا پڑا تھا۔ سیاہ ہیبلا اس کے اور قریب ہو گیا۔ الماری کا دروازہ خاموشی سے کھولا، چیزوں کو ٹٹولا اور ایک نظر موڑ کر سوئے ہوئے حمزہ کو دیکھا۔ وہاں مطلوبہ چیز نہیں ملی تو آہستہ سے ہاتھ حمزہ کے پاس پڑے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھایا۔ اوپر والی دراز پہ کچھ کاغذ تھے، مطلوبہ شے یہاں بھی نہیں تھی۔ سیاہ ہیبلا جھک کر نچلی دراز کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ لاک تھی۔ وہ پھرتی سے الماری کی طرف مڑا، چابیاں اٹھائیں اور دراز کھولنے لگا۔ پہلی 2 چابیاں دراز میں نہیں لگیں اور تیسری اندر ڈالتے ہی دراز کھل گئی۔ ایک پرسکون سانس لیا گیا اور مطلوبہ شے کے لیے دراز میں ہاتھ مارا۔ سفید پاؤڈر والے پیکٹ اب ہاتھ میں تھے۔ دراز کو آرام سے بند کر کے
ہیولا دروازے سے باہر نکلا اور محتاط قدم چلتے کمرے سے دور چلا گیا۔ رات کے کسی پہر حیا کی آنکھ کھلی۔ اس نے ایک نظر ساتھ پڑے حمزہ کو دیکھا، سوتے ہوئے بھی ماتھے پر بل پڑے تھے۔ حیا نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی، دھڑکتے دل کے ساتھ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اس کے ماتھے پر اس طرح رکھی کہ دونوں ایک ایک آنکھ کے اوپر تھیں، اور پھر دونوں کو مختلف سمت میں کھینچا۔ سلوٹ ختم ہو گئی۔ وہ مسکرائی، ہاتھ ہٹایا تو وہ دوبارہ پہلے کی طرح ہو گئی۔ یہ کھیل مزے کا تھا، مگر اس سے ضروری کام اس کے پاس تھا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکی اور سرگوشی کی۔ کھڑوس۔ ابھی وہ سیدھی نہیں ہوئی تھی کہ حمزہ کروٹ لینے کو مڑا، اور وہ ڈر کر دوبارہ لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ پھر اس نے پہلے ایک آنکھ کھولی، حمزہ کو دیکھا، وہ سویا پڑا تھا۔ پھر دونوں آنکھیں کھول کر دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس دن کے بعد سے دروازہ دوبارہ لاک نہیں ہوا تھا۔ شہری کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ حیا نے اسے باہر سے کھولا، اندر جھانکا۔ کمرہ روشن تھا اور وہ بیڈ کے کونے میں اوندے منہ لیٹا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر اٹھا، حیا کو دیکھا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ دیکھنے آئی ہیں کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا؟ وہ بیزاری سے بولا تو حیا واپس مڑ گئی۔ اب کہ جب آئی تو ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ ٹرے کو بیڈ پر رکھ کر وہ خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ شہری منہ بنا کر لیٹا رہا۔ کھانا کھا لو، وہ آہستہ سے بولی، اور شہری برق رفتاری سے اٹھا اور قریباً چیختے ہوئے بولا، میں اپنے پیکٹ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور حیا تو گویا کرنٹ کھا کر اس کی طرف مڑی۔ آہستہ بولو، اگر حمزہ نے سن لیا نا تو تمہارے ساتھ مجھے بھی وہ گھر سے باہر نکال پھینکے گا۔ وہ اسے ڈرا رہی تھی اور وہ ڈر بھی گیا تھا، تو اب کے قدرے آہستہ بولا، مجھے نہیں کھانا یہ۔ اچھا میری بات بھی نہیں سنو گے؟ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ جائیں۔ اور اگر میں تمہیں وہ پیکٹ دوں تب بھی نہیں؟ وہ یاسیت سے اسے دیکھ کر بولی، اور شہری کی آنکھیں چمکی، مگر وہ چمک فوراً دھیمی ہو گئی۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، آپ سب تو چاہتے ہیں کہ میں ڈرگ چھوڑ دوں، تو کیوں آپ مجھے وہ دیں گی؟ وہ خفا سا بولا، اور حیا نے اپنے دوپٹے میں سے ہاتھ نکال کر دور سے اسے پیکٹ دکھایا۔ شہری کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ اس نے پیکٹ جھپٹنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر حیا نے پیچھے کر لیا۔ میری 2 شرطیں ہیں، اور پیاسے کو تو ہر شرط منظور تھی۔ اسے فوراً سر ہلایا۔ پہلی، یہ پیکٹ میرے پاس رہیں گے، میں خود تمہارے کھانے میں یہ ملا دیا کروں گی۔ شہری اب کے بھی بس سر ہلاتا رہا۔ اور دوسری، صبح ہم واک پر چلیں گے۔ شہری کو دونوں شرطیں منظور تھیں۔ حیا نے کھانے کی ٹرے آگے کی، پیکٹ میں سے کچھ سفید پاؤڈر کھانے پر چھڑکا اور اسے اچھی طرح مکس کر کے شہری کی طرف بڑھایا۔ وہ کھانا کھاتا رہا یہاں تک کہ پلیٹ خالی ہو گئی اور سکون اس کے جسم میں اترنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھا رہا اور پھر اس پر غنودگی چھانے لگی۔ حیا برتن سمیٹتی باہر نکلی اور پھر ٹھٹکی۔ چہرہ سفید پڑ گیا، گویا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب سا کرب تھا، آنکھوں سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھیں۔ حیا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ حمزہ، میں کلیئر کر سکتی؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ حمزہ بس بت بنا کھڑا تھا۔ شہری کو ڈرگ پہنچانے والے سہولت کار اس کے اپنے گھر میں ہوں گے، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا وہ چیخے، بہت چیخے۔ وہ غصے میں حیا کی طرف بڑھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر اس سے پہلے ہی حمزہ نے رخ موڑا اور زینے پھلانگتا کمرے میں چلا گیا، اور اب وہاں سے چیزوں کے ٹوٹنے، گرنے اور مارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حیا نے برتن وہیں شہری کے کمرے میں رکھے۔ شہری نے ڈر کر حیا کو دیکھا۔ بھابی، یہ آواز؟ وہ اوپر اشارہ کرتے بولا، تم سو جاؤ، میں دیکھتی ہوں، باہر مت آنا ورنہ حمزہ غصہ کرے گا۔ اسے تسلی دیتی وہ احتیاطاً اس کا کمرہ باہر سے بند کر کے اوپر آ گئی۔ دروازہ دھکیلا، منظر واضح ہوا۔ آج پھر پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ حمزہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بیڈ کی چادر میں دھسائے بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کا تنفس تیز تھا، آنکھیں سرخ پڑی تھیں۔ حیا اپنے پیر بچاتی ٹوٹی شیشیوں، گلدانوں سے ہوتی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ گو کہ دل اس کا ابھی بھی بری طرح دھڑک رہا تھا، مگر ہمت تو کرنی تھی۔ حمزہ نے قہر آلودہ نظر اس پر ڈالی۔ صبح تم مجھے اس گھر میں نظر نہیں آؤ۔ پھر انگلی اٹھائی، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حمزہ، میں وضاحت دے سکتی ہوں،
वो उंगलियां मसलते आगे हुई। चुप, बिल्कुल चुप। वो इतना जोर से धाड़ा, हया सहम कर पीछे हुई और तवाजुन बरकरार ना रख सकी। नीचे गिरी, हाथ पास पड़ी टूटी शीशी पर लगा और पूरा हाथ सुर्ख होता चला गया। खून भल भल निकलता फर्श पर गिरने लगा। हमजा के तने आसाब यकदम ढीले पड़े। वो ऐसा नहीं चाहता था, मगर वो बैठा रहा। अब खून के साथ आंसू भी गिर रहे थे। वो सिसकियां ले रही थी। हमजा का हाथ अपनी कनपट्टी मसलने लगा। कई मिनट यूं ही गुजर गए, मगर हया अपनी जगह से नहीं हिली तो हमजा को कोफ्त होने लगी। खून मुसलसल हाथ से गिर रहा था। मैं तुम्हें यूं हर्ट नहीं करना चाहता था, ये बस गलती से हुआ। उसने वजाहत नहीं मांगी थी, मगर वो दे रहा था। वो नंगे पांव फर्श पर उतरा, ड्रेसिंग टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और हया की तरफ बढ़ाया। कुछ लगा लो इस पर, वो उसे देखे बगैर कह रहा था। हया ने बॉक्स नहीं पकड़ा, वो रोई जा रही थी। अच्छा उठो। उसे झुककर हया का बाजू पकड़ा और उसे ऊपर को खींचा। सिसकियां लेती वो खड़ी हुई। वो यूं ही बाजू पकड़े उसे बेड तक लाया, उसे क्राउन की तरफ बिठाया और खुद सामने बैठ गया। चोट वाला हाथ बेड से नीचे लटका रहा। अब वो बॉक्स में से रुई निकालकर हाथ पर रख रहा था। माथे की तेवरी उसी तरह चढ़ी थी। तुम देखकर खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़ी सफाई से वो अपना किया उसके सर मल रहा था। हया बस अपने हाथ को देखती रही और बीच में एक आध सिसकी ले लेती। आंसू अब थम गए थे। डॉक्टर मन पसंद हो तो हर मरीज खुद ब खुद ठीक हो जाता है। वो सर झुकाए पट्टी कस रहा था। ठीक हो जाएगा ये, वो खुद ही बोले जा रहा था और हया बस उसका झुका सर देख रही थी। खून हमजा के अपने हाथों पर लग चुका था। इस सब में वो भूल गया था कि उसके दराज से ड्रग निकालकर शैरी को पहुंचाने वाली उसके सामने बैठी ये लड़की ही थी। पट्टी अच्छी तरह कसी गई तो वो फर्स्ट एड बॉक्स को ड्रेसिंग टेबल में रखने के लिए उठा। वो वापस मुड़ा तो हया उसे ही देख रही थी। उसने गहरी सांस खारिज की। ये सब गलती से। इससे पहले कि वो मजीद वजाहत देता, हया बोल पड़ी। मैंने उसे ड्रग नहीं दिया था। हया मैडम, मैं आपको शक्ल से बेवकूफ़ लगता हूँ? एक हाथ कमर पर रखे, दूसरा उसने अपने मुंह पर घुमाया। मेरी दराज से ड्रग की पुड़ियाँ गायब हैं और आप शैरी को खाना दे रही थी। वो पुड़ियाँ आपके हाथ में थी और फिर कहती हो ड्रग नहीं दी। कमाल है। वो अब पाँव से बिखरे टुकड़े एक तरफ कर रहा था। अमेरिका के एक 25 साला आदमी को एक काला जादू करने वाले ने श्राप दिया था कि तुम जल्द मर जाओगे और तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। वो अब बेड को घूरते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है। हमजा ने मुंह बनाया और पीछे सोफे पर लेटने के से अंदाज में बैठ गया। टांगे आगे को फैलाईं और दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में धंसाए सर के नीचे रख ली। हया ने उसकी अदम दिलचस्पी को नज़रअंदाज किया और अपनी बात जारी रखी। दिन ब दिन आदमी की हालत बिगड़ती गई, यहाँ तक कि उसका 30 किलो वजन कम हो गया। वो किसी ट्रांस किसी कैफियत में बोले जा रही थी। हमजा ने आंखें बंद कर ली। उसे हॉस्पिटल लेकर गए। तमाम रिपोर्ट्स क्लियर थीं। जिस डॉक्टर को उसका केस दिया गया, उसने उस मरीज की बीवी से अलहदगी में पूछा कि क्या कुछ ऐसा है जो इस सब की वजह है। उसने बताया कि एक काले आलिम वाले ने इसे मौत का श्राप दिया था। डॉक्टर ने अगले दिन नर्स से एक इंजेक्शन लाने को कहा और मरीज को बताया कि मैं उस काला जादू करने वाले से मिला हूँ। उसे पुलिस की धमकी दी तो उसने बताया कि उसने तुम पर छिपकली के अंडे फेंके थे। उनमें से एक छिपकली तुम्हारे जिस्म में है और अंदर से तुम्हें ख़त्म कर रही है। इस इंजेक्शन से तुम्हें उल्टी आएगी और वो छिपकली बाहर आ जाएगी। हया ने गर्दन मोड़कर हमजा को देखा। वो बदस्तूर वैसे ही लेटा था। जाग रहा था या नहीं वो नहीं जानती थी, मगर बात जारी रखी। आदमी को उल्टी आई और डॉक्टर ने आंख बचाकर उसमें छिपकली डाल दी। उसके बाद हैरत अंगेज तौर पर वो आदमी ठीक होता चला गया और लंबी जिंदगी जिया। हम बीमारियों से नहीं मरते हमजा, हम अपने दिमाग के हाथों मरते हैं। ये हमें यकीन दिला देता है कि अब हम नहीं बचेंगे। इसीलिए एक आदमी जब लिवर कैंसर से मरा तो उसके पोस्टमार्टम में पता चला वो ट्यूमर तो बहुत छोटा था और फैल भी नहीं रहा था। वो आदमी इसलिए मरा क्योंकि उसने समझ लिया था कि वो इस कैंसर से जल्द मर जाएगा। हमजा,
شہری کے سامنے میں نے سفید پاؤڈر کھانے میں ملایا، مگر وہ ڈرگ نہیں تھا، صرف اس جیسا پاؤڈر تھا، اور شہری کے دماغ نے مان لیا کہ وہ ڈرگ ہی ہے، اور وہ پرسکون ہو گیا۔ میں شہری کو اس کے ہی دماغ کے ہاتھوں ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ چکی تھی۔ حمزہ، اس نے حمزہ کو مخاطب کیا، مگر جواب نہ ملا۔ سن رہے ہو حمزہ؟ وہ کچھ نہیں بولا، شاید سو چکا تھا۔ حیا نے گہری سانس باہر دھکیلی اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ حمزہ نے آنکھیں کھولی، دونوں ہاتھوں کی 2 انگلیاں کنپٹی تک لے کر گیا، کنپٹی کو سہلایا۔ اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ اب نیا سورج، نیا دن، نئے منصوبے اس کے منتظر تھے۔ اب تم کیسے ہو؟ وہ دونوں ابھی گیٹ سے باہر نکلے تھے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ نے مجھے کچھ اور دیا تھا رات، وہ خفا سا بولا۔ میں اپنی جان پر کھیل کر حمزہ کی دراز سے نکال کر لائی تھی وہ پیکٹ۔ وہ بھی خفا نظر آنے لگی تھی۔ اور یقیناً یہ، اس نے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جس پر پٹی بندھی تھی، اسی بہادری کا صلہ ہے۔ نہیں، یہ تو تمہارے بھائی کا پیار ہے، انوکھا پیار۔ وہ پٹی پر ہاتھ پھیرتے ہنسی، اور شہری نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ بیزار ہوئی اور بات بدلی۔ پتہ ہے، مجھے صبح اٹھا نہیں جاتا، میں بہت مشکل سے اٹھ کر آئی ہوں۔ مجھے اب تک نیند آ رہی ہے، حیا مصنوعی جمائی لیتے بولی، اور شہری نے محض سر ہلایا۔ اچھا، اور آگے چلتا رہا۔ تم بتاؤ نا، میں کیسے اپنی عادت بدلوں؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، عادت بن جائے گی۔ وہ بھی رک گیا۔ کتنے دن؟ وہ اپنی لیٹ اٹھنے کی عادت سے بیزار نظر آتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 21 دن، اور کچھ کے مطابق 60 دن لگتے ہیں عادت بدلنے میں۔ کندھا اچکاتا وہ دوبارہ چلنے لگا، اور مجھے لگتا ہے ہم ایک لمحے میں اپنی عادت بدل سکتے ہیں۔ وہ رکا اور مڑ کر اچنبے سے اسے دیکھا، تو وہ بھی چلتی آگے آ گئی۔ اگر ول پاور اسٹرانگ ہو تو ہم آج ہی اپنی عادت بدل سکتے ہیں۔ اداسی سے مسکراتے شہری نے سر ہلایا۔ تو بدل لیں؟ ہاں، پر آئی نیڈ اے پارٹنر جو میرے ساتھ کسی عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ وہ چپ ہوئی، شہری کو بغور دیکھا۔ پلیز یہ مت کہنا کہ میں حمزہ کو پارٹنر بنا لوں، اتنا ضدی اور کھڑوس انسان ہے وہ۔ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتی وہ خفگی سے بولی، اور شہری اب تک ویسے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ شہری، ہم دونوں اپنی ول پاور اسٹرانگ کرتے ہیں، کرنا ہے تو بس کرنا ہے، لیکن پہلے دیکھنا ہے کہ عادت بدلنے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا ہم یوں ہی خوار ہوں گے۔ وہ جان بوجھ کر منہ بنا کر بولی، اگر میں صبح جلدی اٹھوں تو بہت سے کام کر سکتی ہوں، تمہارے بھائی کے ساتھ کہیں باہر جا سکتی ہوں۔ وہ انگلیوں پر گنوائی جا رہی تھی، اور شہری زیر لب مسکراتا رہا۔ ذرا سی بات کو کتنا بڑھا کر بتاتی ہیں حیا بھابی۔ تم بتاؤ، تم بدلنا چاہتے ہو کوئی عادت؟ وہ اس کی طرف مڑی اور اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بھابی، نہیں کریں۔ وہ روڈ کے ایک طرف بنی انتظار گاہ کے بینچ پر بیٹھ گیا اور وہ ساتھ کھڑی رہی۔ اچھا بتاؤ، اگر تم چھوڑو یہ عادت تو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر خود بولی، شہری، ہر کام کرنے کی وجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وجہ نہیں ہے نا، تو آپ کو پڑھائی بورنگ لگتی ہے۔ وجہ ہو تو بورنگ ترین سبجیکٹ بھی ہم ہضم کر جاتے ہیں۔ تو بتاؤ، سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی تمہاری یہ نشہ چھوڑنے کی؟ حمزہ بھائی میرے ساتھ نارمل ہو جائیں گے پہلے کی طرح، وہ آہستہ سے بولا، اور حیا نے چٹکی بجائی۔ سو لیٹس میک اٹ ہیپن۔ یہ اتنا آسان نہیں، وہ منہ بناتے بولا۔ شہری، سکندر اعظم نے پوری دنیا فتح کی تھی۔ شہری نے فقط سر ہلایا۔ واپس آیا تو ایک درویش نے کہا، سکندر، تم نے کچھ نہیں کیا زندگی میں۔ سکندر حیران ہوا کہ میں دنیا فتح کر آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو درویش بولا، سکندر، تم میرے غلام کے بھی غلام ہو۔ حیا نے شہری کو دیکھا، وہ اب بینچ پر آگے کو جھکا، دونوں ہاتھ باہم ملائے جوتے سے زمین پر پڑے پتھر ادھر ادھر کر رہا تھا۔ پھر فاتح عالم کو کسی نے اپنے غلام کا غلام کہا، یہ دلچسپ تھا، وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ درویش نے کہا، نفس میرا غلام ہے اور تم نفس کے غلام ہو۔ شہری کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ سر اٹھا کر
ساتھ کھڑی حیا کو دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ سکندر نے چاہے پوری دنیا فتح کر لی، پر اصل جنگ تو انسان کی خود سے ہوتی ہے۔ اگر وہ خود سے ہی نہیں جیت پاتا تو اس دنیا کا کیا کرنا؟ جب ہمارا خود پر ہی بس نہیں چلتا تو دوسروں پر معتبر بن کر کیا کرنا؟ وہ تعصب سے سر ہلا رہی تھی۔ شہری نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ آہستہ سے بولا، بھابھی یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ وہیں اٹکا تھا۔ تو بچے، دنیا جیتنا آسان تھا اور نفس سے لڑنا مشکل ہے، تبھی تو اسے سب سے بہتر جہاد کہتے ہیں۔ وہ کنفیوز نظر آنے لگا تھا۔ ہم دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ضرور اپنی عادتیں بدلیں گے، خود اپنی ول پاور سے۔ پھر شہری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تو شہری، کیا تم بھی میرے ساتھ وعدہ کرو گے؟ وہ اب بھی پاؤں ہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر ہاتھ اس کے ہاتھ پر مارا اور اداسی مگر قدرے جوش سے بولا، وعدہ۔ That's like a good boy۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی مگر ضبط کیے رہی۔ مگر کل سے، شہری کھڑا ہوتے بولا۔ تو حیا نے اسے گھورا۔ ہم فیصلہ لے چکے ہیں۔ ڈیسیجن کا لفظ سی سے ہے، مطلب ختم۔ پیچھے جو ہے اسے ہم اسی لمحے ختم کرتے ہیں۔ آخری بار، پہلی بار وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ ڈھیلا پڑا۔ بھابھی چپ کرو اب تم۔ ہم ایک دوسرے کے وعدے کا خیال رکھیں گے۔ روز رات کو ایک موٹیویشنل لیکچر سنیں گے تاکہ ہمارا جذبہ جواب رہے۔ وہ اسے اور بھی بہت کچھ بتاتے سمجھاتے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آوازیں مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ سورج کی کرنیں 400 پھیل چکی تھی۔ کب وہ سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ صوفے پر اوندے منہ لیٹا تھا، تبھی اس کا موبائل زوں زوں کی آواز سے بجا۔ وہ بند آنکھوں سے صوفہ ٹٹولنے لگا۔ فون اپنے نیچے سے نکالتے کان سے لگایا۔ السلام علیکم، وہ سوئی ہوئی آواز میں بولا۔ گڈ مارننگ حمزہ، دن چڑھ گیا ہے یار۔ دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز سنائی دی، جی ثقلین صاحب۔ وہ آواز پہچان گیا تھا۔ بھائی تم نے ملنے کا وعدہ کیا تھا پھر آئے نہیں، وہ دوستانہ انداز میں گویا ہوئے۔ آج کل میں چکر لگاتا ہوں، تھوڑا مصروف ہوں، وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑایا۔ انتظار رہے گا، شیور، السلام علیکم۔ وہ فون بند کر کے دوبارہ لیٹ گیا۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا۔ فرش پر ٹوٹی شیشیاں اور گلدان اب تک بکھرے پڑے تھے۔ وہ فریش ہونے واش روم کی طرف گیا، پھر سوچا کیوں نہ پہلے کافی کا کہہ دے۔ باہر نکل کر نیچے دیکھتے ہوئے چلایا، بی اماں کافی بنا دیں، میں 10 منٹ میں نیچے آ رہا ہوں۔ اور مڑ کر الماری تک گیا، گرے رنگ کی شرٹ نکالی اور واش روم میں گھس گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ باہر نکلا۔ تازہ شیو بنی ہوئی تھی مگر کلین شیو نہیں تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اس تازہ کردہ شیو پر ہاتھ مارتا رہا۔ شیشے میں سے نظر بیڈ پر پڑی تو رات کا منظر نظر آنے لگا۔ اس نے مڑ کر فرش پر دیکھا، خون اب تک وہاں جمع پڑا تھا۔ دوبارہ شیشے کی طرف مڑ کر اس نے پرفیوم اپنی گردن کے دائیں بائیں چھڑکا، شرٹ کے بازو کلائی تک موڑے اور نیچے آ گیا۔ کوئی کافی دے گا؟ لاؤنج کی طرف بڑھتے اس نے آواز لگائی اور پھر ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ گردن نکال کر کچن ونڈو سے اندر جھانکا مگر وہ وہاں سے نظر نہیں آتی تھی۔ سر جھٹک کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا۔ 5 منٹ 10 منٹ یوں ہی گزر گئے مگر کافی نہ آئی تو وہ منہ پر تمام تر بیزاری لیے کچن کی طرف گیا۔ نہیں کافی دینی تو بتا دو۔ وہ اب کچن میں داخل ہو رہا تھا۔ قدم ایک دم رکے، وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ شہری کے کمرے کی طرف آیا، وہ باہر سے لاک تھا۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا، وہ سویا پڑا تھا۔ وہ زینے پھلانگتا اوپر آیا، اپنا کمرہ دیکھا، اسٹڈی روم دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ وہ بھلا کہاں جائے گی؟ اب وہ واچ مین سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی اندر سے باہر تو نہیں گیا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ لان سے ہوتا پچھلے دروازے سے اندر آیا۔ اسے یاد آیا رات اس نے خود ہی اسے یہ گھر چھوڑنے کا کہا تھا۔ او گاڈ! وہ سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور کانٹیکٹس میں حیا لکھ کر سرچ کیا۔ وہاں اس کا نام کا کوئی نمبر نہیں تھا اور اسے حیرت و غصہ ایک ساتھ آیا۔ کم از کم اس کا شوہر ہونے کے ناطے نمبر تو وہ دے سکتی تھی۔ سر کا درد اور بڑھ گیا تھا۔ کتنی دیر وہ وہیں بیٹھا رہا، پھر دوبارہ اپنے کمرے میں گیا، الماری کھولی،
वहाँ हया के कपड़े लटके थे। तो क्या वो कपड़े भी लेकर नहीं गई? माथे की तेवरियां वापस आ गई थी। वो नीचे आया और अब शैरी के कमरे में खड़ा था। शैरी, तुम्हारी भाभी किधर है? वो इसे हिला रहा था मगर वो टस से मस नहीं हुआ। शैरी उठो, हया कहाँ है? उसने उसे कंधे से पकड़ कर बैठाया और कुछ देर तो शैरी को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैंने कोई ड्रग नहीं ली। हमजा को देखकर उसे यही समझ आया और बड़बड़ाता वो दोबारा लेट गया। हमजा ने उसे दोबारा पकड़कर बैठाया। शैरी, मेरे भाई बता, हया कहाँ है? वो उसे पुचकार रहा था। शैरी ने आंखें मलते खफगी से उसे देखा। बीवी नहीं मिल रही तो मैं, शैरी, मेरा भाई हो गया? कल तक तो बड़े थप्पड़ मार रहे थे। वो दोबारा लेटने को झुका तो हमजा ने उसे कॉलर से पकड़कर सीधा किया। बताता है कि एक थप्पड़ और लगाऊं। वो दबा दबा गुर्राया। भाई, मैं आपको सिर्फ अपनी बीवी के बारे में बता सकता हूँ कि वो कहाँ है। दूसरों की बीवी का मुझे नहीं पता। उसकी तबीयत बेहतर लग रही थी, तभी जबान चले जा रही थी। वो वाकई पुराना शैरी लगा था। और तुम्हारी बीवी कहाँ है? अब कि वो नरमी से बोला और शैरी धप से बेड पर गिरा। पैदा नहीं हुई अभी। सारे डंगर मेरे पल्ले हैं। उसके माथे की तेवरी वापस आ गई। अब वो हया को कहाँ ढूंढे? बड़बड़ाता गुस्सा करता बेसमेंट की सीढ़ियां उतरने लगा और सामने क्या देखता है कि वो दोनों कोहनियां कॉन्फ्रेंस मेज पर टिकाए, हाथ को प्याला बनाकर मुंह उस पर धरे, आंखें घुमा घुमा कर बेसमेंट का जायजा ले रही थी। उसकी पुश्त हमजा की तरफ थी। हमजा की तेवरी गायब हुई, लब मुस्कुराहट में ढले और कदम बढ़ाता उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। हया को समझ नहीं आया वो क्या कहे तो मासूम शक्ल बनाकर बैठी रही। तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी? वो गुस्से से बोला और हया ने पलकें झपकी। मिस्टर हमजा, आपको ये तो नहीं लगा था कि मैंने आपकी बात को सीरियस ले लिया है और वाकई घर छोड़ के चली गई हूँ? हमजा ने लानत भेजी उस वक्त पर जब वो इस लड़की के लिए सीढ़ियां फलांगता फिर रहा था। फिर चबा कर बोला, जी नहीं, मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं तुम मेरी किसी जरूरी चीज को खराब ना कर दो। फिर उंगली उठाई, मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। वो खफत से दोबारा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। टिड्डी। हया ने गर्दन मोड़कर उसे जाता देखा, बालों को झटका दिया और मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई, आया बड़ा। 12 से ऊपर का वक्त था। आम घरों में ये लंच का वक्त होता है, मगर इस हवेली नुमा घर में अभी कॉफी की महक फैलना शुरू हुई थी। गालिबन दिन का आगाज हो रहा था। समाया और शेरवान शैरी को लेने आए थे। वो जाने को तैयार तो नहीं था, मगर हया ने उसे काफ़ी अच्छे से समझा दिया कि माहौल बदलेगा तो वो बेहतर महसूस करेगा और किसी के लिए नहीं, अपने लिए उसे जाना था। हमजा उसे यूं शैरी के लिए भाग दौड़ करते देखकर सरशार था। कुछ देर पहले की मची अफरा तफरी अब ख़त्म हो चुकी थी। हमजा लाउंज में बैठा अपने फ़ोन पर झुका कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहा था और हया किचन में खड़ी कॉफ़ी और नाश्ते के लिए सैंडविच बना रही थी। और ये तभी था कि उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई खड़ा है। वो धीरे से मुड़ी, पहले खौफ और फिर अपनाइयत के तासुर चेहरे पर उभरे और दोबारा सैंडविच मेकर की तरफ मुड़ी। क्या बात है हमजा सर, ला रही हूँ कॉफ़ी, थोड़ा इंतज़ार और कर लें। वो मसरूफ़ सी बोली और हमजा ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। हया को समझ नहीं आया वो क्या कहे। हाँ, अलबत्ता दिल मैराथन के लिए तैयार होना शुरू हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ रहा था। वो यकटिक उसे देख रहा था। हया ज़बरदस्ती मुस्कुराई। उसने कुछ कहने को लब खोले मगर हमजा इससे पहले बोल पड़ा। थैंक यू हया। उसने हया के हाथ अपने हाथों में ले लिए थे। फॉर व्हाट? वो बेनियाजी से बोली। एतमाद बहाल होने लगा था। हमजा एक कदम और आगे हुआ, हाथों को तशक्कुर से दबाया। शैरी के लिए, इतना सब करने के लिए। मैं जानता हूँ तुम उसे लेकर वॉक पर जाती रही और अब ये ट्रिप वगैरह। तुम जानती नहीं हो मैं कितना खुश हूँ। शैरी बेहतर हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। सो थैंक्स टू यू। हाथ छोड़ने से पहले उसने एक बार फिर उनको दबाया। वो एक कदम पीछे हुआ तो हया फौरन बोली, बस? हमजा ने कंधे उचकाए। और क्या? मुझे लगा शैरी तुम्हें बहुत प्यारा है तो कम से कम इस खुशी में तुम मुझे हक जरूर करोगे। वापस स्टोव की तरफ मुड़ते हया ने सख्ती से आंखें बंद की।
اور حمزہ ایک قدم اور پیچھے ہوتے ہوئے بولا استغفر اللہ۔ حیا کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ واپس مڑی تو حمزہ باہر جا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارا نام حیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کچن ونڈو سے ہاتھ بڑھا کر حیا کے تازہ رکھے سینڈوچ اور کافی کا مگ اٹھاتے اس نے تبصرہ کیا۔ تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ محفوظ سی بولی۔ بے حیا، وہ بڑبڑایا اور حیا گردن پیچھے پھینک کر ہنسی۔ دونوں کوہنیاں اندر سلیب پر جمائے سامنے کھڑے حمزہ کی طرف جھکی۔ تمہارے لیے مجھے یہ نام بھی پسند ہے۔ حمزہ اسے مصنوعی گھورتا جا کر کھانے کی میز پر بیٹھ گیا، مگر پہلے کے برعکس سربراہی کرسی کے بجائے وہ کچن ونڈو کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا جہاں سے حیا نظر آتی تھی۔ وہ واپس اسٹوو کی طرف جانے کو مڑی تو باہر سلیب پر رکھا حمزہ کا فون بجا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر آتا، حیا نے آگے جھک کر اسکرین دیکھی۔ ثقلین کالنگ۔ حمزہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے کچن ونڈو تک آیا اور مگ وہاں رکھ کر فون کان سے لگایا۔ حیا دونوں کونیاں فرصت سے سلیب پر ٹکا کر اسے دیکھنے لگی۔ جی ثقلین صاحب، میں لگا لوں گا چکر۔ وہ بار بار کی ان کالز سے تنگ آ گیا تھا۔ کوئی خاص بات ہے تو آپ فون پر ہی بتا دیں۔ کافی کا مگ لبوں سے لگاتے اس نے حیا کو دیکھا جو کب سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی آنکھیں ملی حیا نے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹ پر رکھ کر حمزہ کی طرف اچھالے اور حمزہ کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھلکا۔ استغفر اللہ، وہ اونچا بولا تھا اور پھر دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں، آپ کی بات پر نہیں کہہ رہا۔ خفگی سے حیا کو گھورتے اپنا مگ اٹھا کر وہ دوبارہ جا کر بیٹھ گیا، مگر اب کے اس طرح کہ اس کی پشت حیا کی طرف تھی۔ حیا کی ہنسی نہیں رک رہی تھی اور وہ بمشکل خود کو کنٹرول کرتے اسٹوو کی طرف مڑ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل ضرور چکر لگا لوں گا۔ ہاں، شام 4 بجے۔ اوکے، السلام علیکم۔ کال منقطع ہوئی تو وہ کافی کا گھونٹ بھرتے سوچنے لگا کہ ایسی کیا ضروری بات ہے جو یہ فون پر بھی نہیں بتا رہا۔ یہ ثقلین تمہارا دوست ہے نا؟ وہ دوبارہ کچن ونڈو میں آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ خفا سا پیچھے مڑا۔ تمہارا نام نا؟ بات ادھوری رہ گئی۔ ہاں پتا ہے، بے حیا ہونا چاہیے تھا۔ محفوظ ہوتے وہ اب اپنی کافی سے گھونٹ بھر رہی تھی اور وہ واپس مڑ گیا۔ یہ ثقلین تم سے ہاسپٹل میں بھی ملنے آیا تھا نا؟ عجیب سے لگا مجھے۔ اسے وہ سفید کلف لگے سوٹ والا سیاست دان یاد آیا جو ہاسپٹل میں ملا تھا۔ تم کیسے جانتی ہو؟ اب کہ وہ پورا گھوما۔ ہاں، اس دن ہاسپٹل میں ملا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ حمزہ کے چہرے سے لگا اسے اچھا نہیں لگا اس کا حیا سے بات کرنا۔ کہہ رہا تھا خوش رہو، سدا سہاگن رہو۔ اس کو لگا ہوگا تم بچو گے نہیں۔ حیا نے ہمیشہ کی طرح پہلی بات درست اور باقی اپنے سے کہی۔ تم کتنا بولتی ہو؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ یکایک بیل بجی۔ میں دیکھتی ہوں، فریحہ کہہ رہی تھی وہ آئے گی۔ حیا دروازے کی طرف بڑھی اور حمزہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ حیا دروازہ کھول کر ساکت کھڑی رہی۔ پاؤں شل ہو گئے۔ ایک دم چہرہ سفید پڑنے لگا۔ کون ہے؟ حمزہ وہیں سے بولا، مگر حیا کھڑی رہی، نہ واپس مڑی نہ کسی کو راستہ دیا۔ حمزہ مشکوک سا دروازے کی طرف آیا اور حیا کے سر کے اوپر سے سامنے دیکھا۔ 2 لڑکے 3 پیس پہنے سامنے کھڑے تھے اور وہ نظریں اٹھا کر گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ حمزہ کے لیے یہ چہرے انجانے تھے۔ آپ کو اندر کس نے آنے دیا؟ جمشید۔ حمزہ نے گارڈ کو آواز دی اور وہ بھاگتا ہوا اس طرف آیا۔ جی سر۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ کوئی انجان بندہ گھر میں آ جاتا ہے اور تم بتانا گوارا نہیں کرتے؟ یہ انٹر کام پھر پھینک دوں؟ سر، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بی بی جی کے رشتہ دار ہیں۔ گارڈ پریشان نظر آنے لگ گیا تھا اور حمزہ کے اعصاب ڈھیلے پڑے اور وہ حیا کو پیچھے سے دیکھنے لگا۔ حیا سست قدم اٹھاتی اندر آ گئی اور سامنے لڑکوں کو راستہ دے دیا۔ تم جانتی ہو ان کو؟ پھر اسے جیسے یاد آیا، اوہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ حیا نے اسبات میں سر ہلایا۔ حمزہ نے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ لڑکوں کے تاثرات سخت تھے۔ اندر آ جائیں۔ حمزہ نے ہاتھ سے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ 2 قدم اندر آئے۔ دیکھو تم جو بھی ہو، ہم یہاں اندر بیٹھنے نہیں آئے، اپنی بہن کو لینے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا جس کا قد دوسرے سے قدرے چھوٹا تھا وہ سختی سے بولا۔ حمزہ نے ہاتھ سینے پر باندھتے آئی برو اٹھائی اور حیا کی گویا رہی سہی جان بھی نکل گئی۔